वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रांसलेशन स्टडीज़ की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ और पीरियड इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। जब हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम वेस्टर्न ट्रेडिशन को डिस्कस करते हैं कि वेस्टर्न थॉट या वेस्टर्न आइडियाज़ ट्रांसलेशन के मुतालिक कैसे थे। तो इसमें हमारे पास जो पहला पीरियड आता है इसे हम प्री लिंग्विस्टिक पीरियड कहते हैं। अब प्री लिंग्विस्टिक पीरियड में ही ट्रांसलेशन की शुरुआत हुई। अब इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था रिलीजियस टेक्स्ट को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। अब न्यूमार्क कहता है कि इस टाइम में जो वेस्टर्न ट्रेडिशन थी तो उसमें यह डिबेट था कि हमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन को यूज़ करनी चाहिए या सेंस टू सेंस मेथड हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो इस पे जो था डिफरेंट स्कॉलर्स के दरमियान डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट था। इसके अलावा जॉर्ज स्टीनर के मुताबिक प्री लिंग्विस्टिक एरा जो था तो इसमें तीन चीज़ें थी हमारे पास। लिटरलिज्म का मतलब है वर्ड टू वर्ड यानी लिटरल मीनिंग। इसके अलावा पैराफ्रेज का यहाँ पे मतलब है सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन और फ्री इमिटेशन। तो फ्री इमिटेशन में वर्ड टू वर्ड और सेंस फॉर सेंस को अवॉइड किया जाता है और किसी चीज़ को एक नए तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। इसे हम एडॉप्टेड वर्जन भी कहते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरा पीरियड आता है उसे हम प्री 20th सेंचुरी एरा कहते हैं। अब इस एरा में भी सेंस फॉर सेंस और वर्ड फॉर वर्ड डिबेट जो थी तो वो बहुत हीटेड थी, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ डेवलपमेंट्स भी हुए। अगर हम वर्ड फॉर वर्ड और सेंस फॉर सेंस की डिबेट को देखें तो ये हमारे पास जाते हैं बाइबल की ट्रांसलेशन में। अब आपको पता होगा कि बाइबल जो था वो हिब्रू लैंग्वेज में था, फिर उसे ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। तो जब उसे हिब्रू लैंग्वेज से ग्रीक और लैटिन में ट्रांसलेट किया गया तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ इस बात पे, क्योंकि कुछ स्कॉलर्स ने वर्ड फॉर वर्ड मेथड को यूज़ किया जबकि कुछ स्कॉलर्स ने सेंस फॉर सेंस मेथड को यूज़ किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिसेरो और सेंट जेरोम जो थे तो वो इस डिबेट का हिस्सा रहे थे। सेंट जेरोम ने तो बाइबल को ट्रांसलेट भी किया था लैटिन में, जिसे वल्गेट कहते हैं। अब वेस्टर्न ट्रेडिशन जो था तो इसमें जो क्लासिकल ऑथर हैं, जो एंशिएंट ऑथर हैं, तो उनको बहुत अहमियत दी जाती थी और बहुत सारे जो क्लासिकल ऑथर्स थे तो वो वर्ड फॉर वर्ड को फेवर करते थे। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन के ऊपर क्रिटिसिज्म आने लगी। देखिए, आपको पता होगा कि किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में एज इट इज़ ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस वजह से कुछ स्कॉलर ने इस बात पे एतराज़ किया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो इसमें हिस्सा लिया रोमन पोइट होरेस ने अपने वर्क आर्स पोएटिका में इस बात पे जोर दिया कि हमें एस्थेटिकली प्लीजिंग ट्रांसलेशन करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये था कि वो वर्ड फॉर वर्ड को फेवर कर रहा था। इसके अलावा सेंट जेरोम जिसने लैटिन ट्रांसलेशन की बाइबल की, उसने भी कुछ जगहों पे वर्ड फॉर वर्ड मेथड को यूज़ किया। तो इस वजह से उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। मतलब जो रिलीजियस स्कॉलर थे उनका ये ख्याल था कि अगर हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर उसमें मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये रिलीजियस स्कॉलर का ओपिनियन था। लेकिन होरेस ने कुछ जगहों पे वर्ड फॉर वर्ड से हटकर सेंस फॉर सेंस यूटिलाइज किया और उसने खुद कहा, आई रेंडर नॉट वर्ड फॉर वर्ड बट सेंस फॉर सेंस। तो वो कहता है, नाउ आई नॉट ओनली एडमिट फ्रीली अनाउंस दैट इन ट्रांसलेटिंग फ्रॉम ग्रीक एक्सेप्ट ऑफ कोर्स इन द केस ऑफ द होली स्क्रिप्चर वेयर इवन द सिंटैक्स कंटेन्स अ मिस्ट्री, कि अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो फिर उसमें मसला होगा, क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें मिस्ट्री होती है, तो उसको फिर आप किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो फिर वो कहता है, आई रेंडर नॉट वर्ड फॉर वर्ड बट सेंस फॉर सेंस। तो इस मिस्ट्री को हल करने के लिए मैंने कुछ जगहों पे सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन का सहारा लिया। तो ये था हमारे पास वेस्टर्न ट्रेडिशन। अब हम थोड़ा सा चाइनीज़ ट्रेडिशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि चाइनीज़ ट्रेडिशन जो था या चाइनीज़ पीरियड ऑफ ट्रांसलेशन जो था तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब चाइना में जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स थी तो वो बुद्धिस्ट सूत्रस थे और ये संस्कृत में लिखे गए थे। अब आपको पता है कि चाइनीज़ जो है तो वो लोग मैंड्रिन या चाइनीज़ लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो चाइना में इस बात पे डिबेट थी कि हम इस सूत्रस को किस तरह ट्रांसलेट करें। तो इसमें हमारे पास
تین پیریڈ آتا ہے جسے تھری کنگڈمز پیریڈ کہتے ہیں۔ اب ہر ایک پیریڈ میں ڈیفرنٹ اپروچ تھا ٹرانسلیشن اسٹڈیز سے متعلق۔ اس کے علاوہ چائنیز ٹریڈیشن میں جو اہم بات ہے وہ ہے ٹرانسلیٹریشن۔ اب ٹرانسلیٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی لفظ کو ایز اٹ از دوسری لینگویج میں لکھیں۔ فار ایگزامپل آپ جب اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ تو اردو لینگویج یوز کرتے ہیں، لیکن آپ اردو کو انگلش اسکرپٹ میں لکھتے ہیں، اسے ہم ٹرانسلیٹریشن کہتے ہیں۔ جب آپ ایک ورڈ کو کسی لینگویج میں اسی طرح لکھیں، اس مطلب فار ایگزامپل ہم ونڈو کو اردو میں کھڑکی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم ونڈو کو اردو اسکرپٹ میں ونڈو لکھ لیں تو اسے ٹرانسلیٹریشن کہتے ہیں۔ تو چائنیز ایرا میں ٹرانسلیٹریشن بہت زیادہ یوز ہوا تھا۔ تو ہمارے پاس جو فرسٹ ڈائنیسٹی ہے وہ ہے جن ڈائنیسٹی یا ناردرن اینڈ ساؤدرن ڈائنیسٹیز اسے کہا جاتا ہے۔ اس ٹائم میں جو ٹرانسلیشن تھی تو وہ فل سینس فار سینس نہیں تھی۔ پھر ہمارے پاس دوسری اور تیسری ڈائنیسٹی کا پیریڈ آتا ہے۔ ہمارے پاس زینگ جو ہے وہ ایک ایکسیلنٹ اسکالر تھا سنسکرت اور چائنیز کا، تو اس نے اس بات پہ لوگوں کی توجہ دلائی کہ ہمیں اوریجنل ٹیکسٹ پہ فوکس کرنی چاہیے۔ یعنی زینگ جو تھا وہ دوبارہ ورڈ فار ورڈ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ زینگ نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ اس نے ٹرانسلیٹریشن کے لیے کچھ رولز بنائے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بات بھی کی کہ اگر ہمیں کسی ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو ہمارا پرپس صرف ایستھیٹکس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات کا مطلب ہونا چاہیے۔ ہم جس بات کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور اسے ہم کس طرح ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ فیز تھا یا تھرڈ پیریڈ تھا چائنیز ٹرانسلیشن اسٹڈیز میں، تو اس میں لنگوسٹک کمپیٹنس کی طرف بہت زیادہ توجہ دی گئی، یعنی جو مسئلے پچھلے وقتوں میں تھے اس کو ایڈریس کیا گیا۔ ٹرانسلیشن کے لیے اسٹرکٹ ریگولیشن اور رولز بنائے گئے کہ اس کو فالو کر کے ہی آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ضروری ہے کہ ہم ڈاؤ آن کو اسٹڈی کریں۔ اب ڈاؤ آن جو تھا تو یہ چائنیز اسکالر تھا۔ اب اس نے بدھسٹ سوتراس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ایک ایکسٹینسو پروگرام بنایا تھا، یعنی اس میں یہ ڈسکس ہونا تھا کہ جب آپ سوتراس کی ٹرانسلیشن چائنیز میں کریں گے تو کس طرح کریں گے، کن کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کن کن چیزوں کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ آپ نے کس جگہ پہ فری ٹرانسلیشن کرنی ہے، کس جگہ پہ فیتھ فل یا لٹرل ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتا دوں کہ چائنیز جو بدھسٹ سوترس تھے تو ان کے جو اوریجنل ورژن ہے وہ ابھی لاس ہو گئے ہیں، وہ گم گئے ہیں۔ اب اس کی جگہ پہ جو چائنیز ٹیکسٹ ہے اسے پرائمری سورس کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم عربک ٹرانسلیشن ایراز یا عربک ٹرانسلیشن ٹریڈیشن کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہولی پروفٹ کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا تو اسلام ایسی جگہوں پہ بھی پہنچ گیا جہاں کے اسپیکر جو تھے وہ عربک نہیں بولتے تھے، تو اس وجہ سے قرآن پاک کو بھی دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جانے لگا۔ تو اس طرح عرب ورلڈ میں بھی ٹرانسلیشن اسٹڈیز کے متعلق ڈیفرنٹ ڈیبیٹس سٹارٹ ہو گئی۔ تو عربک ٹریڈیشن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈ فار ورڈ اور سینس فار سینس ڈیبیٹ بہت زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ ورڈ فار ورڈ کے لیے لٹرل اور سینس فار سینس کے لیے فری ٹرانسلیشن کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے۔ اب یہ ٹرانسلیشن ایکٹیویٹی جو تھی تو یہ عباسید ایرا میں بہت زیادہ تھی۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو عباسید ایرا تھی وہ مسلمانوں کے لیے گولڈن ایرا تھی، کیونکہ اس دور میں اکیڈمک اور اسکالرلی ورک بہت زیادہ ہوا تھا۔ تو اس میں ہمارے پاس جو پہلا فیز تھا یا پہلا ایرا تھا وہ ریلیٹڈ تھا یوحنا اور نعیمی۔ اب یہ دونوں جو تھے، اب جو فرسٹ فیز تھا عربک ٹریڈیشن میں تو وہ ورڈ فار ورڈ پہ بہت زیادہ فوکس تھا، یعنی ان لوگوں نے جو گریک ٹیکسٹ کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا تو اس کے لیے جو یوحنا البتر تھا اور ابن نعیمہ الحمصی، ان دونوں نے یہ کوشش کی کہ گریک ورڈ کے لیے عربک ورڈ میں ایکویولنٹ تلاش کیا جائے، یعنی ورڈ فار ورڈ ان کا ایم تھا۔ اب ہمارے پاس ایک اسکالر ہے بیکر، تو بیکر کے مطابق ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن میں بہت سارے مسئلے آتے ہیں اور ان کے خیال میں یہ میتھڈ جو ہے تو یہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔
اس کے علاوہ عربک ٹریڈیشن میں ہمارے پاس جو سیکنڈ پیریڈ تھا تو وہ ایسوسیٹ تھا ابن اشحاق اینڈ الجواہری کے ساتھ. اب ان دونوں نے سینس فار سینس ٹرانسلیشن کو اڈاپٹ کیا اور اس کو پروپیگیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ سینس فار سینس کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ کا ٹیکسٹ مور فلوئنٹ ہوگا، یعنی کہ لوگ اسے روانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے. اور پھر اس کے بعد عربک ورلڈ میں جو ٹرانسلیشن تھی تو اس میں بہت سارے ریفائنمنٹس ہوئے، یعنی ٹرانسلیٹریشن کا مسئلہ جو تھا اس کو حل کیا گیا. اس کے علاوہ جو عربک ٹرانسلیٹر تھے انہوں نے سینس فار سینس کو اڈاپٹ کیا اور وہ بہت کریٹو ہو گئے اس میتھڈ کے ساتھ. اچھا، اب ہم دو موومنٹس کو اسٹڈی کریں گے جس کا ٹرانسلیشن اسٹڈیز پہ بہت گہرا اثر تھا. اس میں ہمارے پاس پہلا آتا ہے ہیومینزم اور دوسرا آتا ہے دا پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن. اگر ہم یورپ کی ہسٹری پہ ایک نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ 11 سینچری کے بعد اور 14 سینچری تک یورپ جو تھا تو وہ ڈارک ایجز میں تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 14 سینچری میں رینیسانس سٹارٹ ہوا، پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا اور یورپ میں ہیومینزم کی موومنٹ جو تھی وہ شروع ہو گئی. اب ہیومنسٹ موومنٹ کیا تھی؟ دیکھیں، ہیومنسٹ موومنٹ کا مطلب تھا لبریشن فرام پاور آف دا چرچ، کہ انسانوں کو آزادی دلائی جائے. کس سے؟ چرچ کے چنگل سے آزادی دلائی جائے. اس کے علاوہ جو ہیومنسٹ رائٹرز تھے انہوں نے ٹرانسلیشن اسٹڈیز کے متعلق بھی ان کا ایک اپنا اپروچ تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں جو پاسٹ کے ٹریڈیشن ہے اسے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. پھر اگر ہم 15 سینچری میں دیکھتے ہیں تو 15 سینچری میں یورپ میں ایک اہم موومنٹ سٹارٹ ہوا جسے پروٹیسٹنزم کہتے ہیں. اب پروٹیسٹنزم جو تھا تو یہ چرچ کے اندر ایک موومنٹ تھا. پروٹیسٹنزم نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اس نے کرسچینٹی کو دو میجر بلاکس میں ڈیوائڈ کیا. ایک طرف تھے پروٹیسٹنٹ اور دوسری طرف تھے کیتھولک. اب کیتھولک جو تھے تو وہ ورڈ فار ورڈ میتھڈ کو صحیح سمجھتے تھے، لیکن جو پروٹیسٹنٹ تھے تو انہوں نے سینس فار سینس میتھڈ کو اڈاپٹ کیا اور اسے یوز کیا. پروٹیسٹنٹزم کے موومنٹ نے سب سے اہم کام یہ کیا کہ اس میں جو رائٹرز تھے یا ٹرانسلیٹر تھے انہوں نے بائبل کو لوکل لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا، جبکہ اس سے پہلے یہ تصور تھا کہ بائبل کو صرف لیٹن میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے کیونکہ لیٹن جو تھی وہ ایک پاورفل زبان تھی. لیکن پروٹیسٹنٹزم کے جو اسکالرز تھے انہوں نے بائبل کو لوکل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا اور اس میں ہمارے پاس سب سے اہم نام آتا ہے مارٹن لوتھر کا. مارٹن لوتھر نے بائبل کو جرمن لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا اور انہوں نے جو ڈائلیکٹ اڈاپٹ کیا تو وہ ڈائلیکٹ بھی ایک لوور ڈائلیکٹ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سینس فار سینس میتھڈ کو بھی یوز کیا جو کہ چرچ کے لیے ایک بہت ہی افسوس کی بات تھی. چرچ جس نے کرسچن تھیولوجنس کو بہت غصہ کیا کیونکہ انہوں نے ان کے آرڈر کے خلاف کام کیا. اس پہ بہت سارے ایلیگیشنز لگے لیکن لوتھر نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مذہب جو ہے اسے لوور کلاس لوگوں کو اپنی لینگویج میں ہمیں پہنچانا چاہیے. اگر ہم دوسری لینگویج یوز کریں گے تو وہ اس کو نہیں سمجھیں گے. اس کے علاوہ لوتھر نے جو تھا اس نے سینٹ جیروم کے ورڈ فار ورڈ میتھڈ کو ریجیکٹ کیا اور اس نے کمپلیٹ سینس فار سینس میتھڈ کو یوز کیا. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. ٹرانسلیشن اسٹڈیز کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں. تھینک یو.